إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ جس حدیث کو ہم آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس کو حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، اور امام بہقی نے الدلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عثمان کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کروں گا، اس کے بعد جب میں نے ایک خاص چیز ان میں دیکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص تھا جو اس وقت کی تلاش میں رہتا تھا کہ حضور اکیلے بیٹھے ہوں اور آپ کو اس وقت آپ کی صحبت اختیار کروں جب آپ کے پاس کوئی اور نہ ہو۔ تو میں اسی جستجو میں لگا ہوا تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور کے اس اکیلے بیٹھے کو غنیمت جانا اور حضور کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، وہ حضور کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر آ گئے، وہ حضرت ابو بکر سے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے، وہ عمر سے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضور کے سامنے 7 کنکریاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضور نے انہیں اٹھا کر اپنی ہتھیلی میں لے لیا۔ کنکریوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کنکریوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، حتیٰ کہ میں نے شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ کی طرح کنکریوں کی آواز سنی۔ اس کے بعد حضور نے انہیں رکھ دیا تو وہ چپ ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور نے انہیں دوبارہ اٹھایا، پھر ان کو ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ انہوں نے پھر تسبیح کہنا شروع کر دی، حتیٰ کہ میں نے پھر شہد کی مکھیوں کی طرح کی آواز سنی۔ پھر انہوں نے ان کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور نے ان کو اٹھا کر عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا، پھر انہوں نے تسبیح کہی، حتیٰ کہ میں شہد کی مکھیوں کی سی آواز سننے لگا۔ انہوں نے رکھ دیا تو وہ چپ ہو گئیں۔ پھر حضور نے ان کنکریوں کو اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پھر ان کنکریوں نے پھر تسبیح پڑھنی شروع کر دی اور میں نے شہد کی مکھیوں کی جیسی آواز سنی۔ جب حضرت عثمان غنی نے رکھ دیا تو وہ چپ ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہذہ خلافت النبوہ، یہی نبوت کی خلافت و نیابت ہے، یعنی اسی ترتیب سے خلفاء ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وفوق كل ذي علم